آج انشاءاللہ تعالی جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا وہ موضوع ہے عظمت سادات کرام۔ سادات کرام کی کیا شان ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی شان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم بیان کریں اسے تسلیم کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ کر کے اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے پیار کیا کرو۔ جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے پنجابی میں کہوں تو جو میرے لگدے لانے نے، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ آج معاشرے کے اندر سادات کرام موجود ہیں اور ہم ان کا جو ہے وہ تہ دل سے عزت کرنا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ پچھلے جو جمعہ کے خطبات آپ نے سنے ہوں گے وہ آپ نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی شان کے حوالہ سے سنے ہوں گے، تو کیوں نہ اس سے آگے گفتگو کی جائے کہ اس کے بعد بھی جو ہستیاں ہیں، جو سادات کرام ہیں، حتیٰ کہ موجودہ دور میں بھی جو سادات کرام ہیں، ان کا کس قدر عزت کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز خلفائے راشدین سے کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہوئی، آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، ایران کی شہزادی قیدی بن کر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ہر چیز کو کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب کر دیا، یہ مال اس کو ملے گا، یہ گھوڑا اس کو ملے گا، یہ فلاں چیز فلاں کو ملے گی۔ تو گفتگو کرتے ہوئے ایران کی شہزادی کا معاملہ پیش ہوا کہ یہ جو ایران کی شہزادی ہے یہ بھی قیدی بن کر آئی ہے، مال غنیمت میں ہے، یہ کس کو ملے گی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس کا نکاح کریں گے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ شہزادی ہے، اس کا نکاح کس سے کریں گے؟ تو فرمایا کہ اگر یہ شہزادی ہے تو ہم اس کا نکاح بھی شہزادوں سے کریں گے، شہزادے کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اس کا نکاح کسی عام جو ہے وہ مجاہد کے ساتھ نہیں، کسی شہزادے کے ساتھ ہوگا۔ تو اگلا جو دن تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، آپ کے بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خیالات سن رہے ہیں اور اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کس کے ساتھ جو ہے وہ اس ایران کی شہزادی کا نکاح کیا جائے گا، کیونکہ شہزادے تو ہم ہی ہیں، خلیفہ کے بیٹے تو ہم ہیں، ہم میں سے ہی کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ اگلے دن کے لیے جب مجلس جو ہے وہ منعقد کی گئی، جب سارے اکٹھے ہوئے، اگلے دن جب شہزادی کا معاملہ پیش ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اینا حسین ابن علی، پوچھا حسین ابن علی کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پوچھنے لگے کہ ابا جی کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم میں سے کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا جسے اللہ کے رسول شہزادہ کہا کرتے تھے۔ تو شہزادہ تو وہ ہے جسے اللہ کے رسول شہزادہ کہا کرتے تھے۔ تم تو عمر بن خطاب کے بیٹے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ یہ نہیں کہا تم خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہو، تم ایک ایسے خلیفہ کے بیٹے ہو جس نے مسلمانوں کی اس قدر شان بنا دی ہے کہ اس قدر علاقہ وسیع کر دیا ہے اور عدل و انصاف کا ایک جو ہے وہ جامع نظام فراہم کر دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں کہا تم تو عمر بن خطاب کے بیٹے ہو، اس شہزادی کا نکاح حسین کے ساتھ ہوگا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس ایران کی شہزادی شہربانو کے ساتھ کیا۔ شہربانو، حضرت شہربانو کی اولاد سے جو نسل سادات چلی، اگر آج وہ سید ہو کر حضرت عمر فاروق کو نہ مانے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اسے تو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرے کہ میری ماں کا میرے باپ امام حسین کے ساتھ اگر نکاح کیا تھا حضرت عمر فاروق نے کیا تھا۔ تو یہ اسلام کے اندر شروع سے سادات کرام کی عزت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ کے پاس اس وقت خرچہ کچھ زیادہ نہیں تھا، تو نبی پاک علیہ السلام کے مشورے سے انہوں نے اپنی جو زرہ تھی اس کو بیچنا چاہا، اور بیچنے کے لیے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، آ کر سودا کیا، اور جب زرہ حضرت عثمان غنی نے خرید لی، قیمت دے دی، اس کے بعد کہا یہ دوبارہ زرہ آپ ہی رکھ لیں، یعنی میں نے قبول کر لی ہے، قیمت آپ کو دے دی ہے، تحفۃً یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آج کا کوئی سید کہلانے والا بندہ مانتا نہیں تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اس کے باپ مولا علی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرتے وقت حق مہر کے لیے جو رقم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کو دی تھی، یعنی زرہ خرید کر پیسے دے کر پھر زرہ واپس کر دی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک کا سید اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا باپ مولا علی اس سے راضی رہیں، ان کی والدہ حضرت فاطمہ ان سے راضی رہیں، تو پھر سید کو اگر اپنی شان منوانی ہے حضرت عثمان غنی کو بھی سلام کرنا پڑے گا۔ تو یہاں حضرت عثمان غنی کا بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کا بھی اس گھرانے کے ساتھ انس و پیار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ظاہری طور پہ وصال فرمایا نا تو حضرت بلال سے نبی پاک علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، وہ مدینہ پاک چھوڑ کر جو ہے وہ دور دراز علاقوں کی طرف چلے گئے، یعنی مدینہ سے دور چلے گئے۔ تو آپ کچھ عرصہ کے بعد ایک دفعہ رات کو سوئے ہوئے اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال تجھے میری یاد نہیں آتی؟ حضرت بلال فوراً اٹھے، اندھیری رات تھی، سردی کی رات تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں صبح ہو لینے دیتا ہوں پھر میں مسجد میں جاتا ہوں پھر مدینہ شریف میں جاؤں گا۔ رات کو خواب آئی اور فوراً اٹھے، اپنا گھوڑا تیار کیا اور مدینہ پاک کی طرف چل دیے۔ یہ عشق رسول تھا۔ جب مدینہ پاک آ گئے نا تو اب چونکہ اتنے عرصے کے بعد مدینہ پاک آئے تھے، یہاں حضرت عمر فاروق کا دور خلافت چل رہا تھا اور وہ گئے تھے نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد چلے گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق کا دور خلافت چل رہا تھا۔ لوگوں کو بڑی عقیدت ہوئی کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہر ایک نے فرمائش کی آپ ایک دفعہ اذان تو سنا دیں، ہم آپ کی اذان کو ترس گئے ہیں، آپ اتنی دور چلے گئے، ہم آپ کی اذان سننے کو ترستے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا، حضرت بلال نے کہا نہیں جی میں معذرت کرتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا تو حضور سامنے ہوتے تھے، اب میں وہ پڑھوں گا حضور سامنے نہیں ہوں گے تو میرے سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ سب نے کہا لیکن حضرت بلال نے بات نہیں مانی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا۔ حضرت بلال کہنے لگے امیر المومنین آپ کے حکم پر میری جان قربان ہے، آپ کہیں تو میں جان قربان کر دوں، لیکن یہ کام جو آپ بول رہے ہیں یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ اگر میں مسجد نبی میں کھڑا ہو کر اذان پڑھوں گا حضور نظر نہیں آئیں گے تو پھر میں بے ہوش ہو جاؤں گا، مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ جب حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی حضرت بلال نے معذرت کر کے ٹال دیا تو پھر لوگوں نے کہا آؤ ان دونوں شہزادوں کو بلا کے لاتے ہیں، ان دونوں کی بات حضرت بلال نہیں ٹالیں گے کہ ان کی بات تو اللہ بھی مان لیا کرتا ہے۔ تو دونوں شہزادوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو بلا کے لایا گیا۔ حضرت بلال نے صرف ایک دفعہ ان کے منہ سے نکلا کہ اے بلال ذرا اذان تو سنا دیں۔ حضرت بلال نے کوئی معذرت نہیں کی، کوئی آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، فوراً کھڑے ہوئے اور اذان دینا شروع کر دی۔ پتہ چلا حضرت بلال بھی امام حسن و حسین سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اب صحابہ کی جو ہے وہ میں بات کر رہا تھا، مزید ابھی حضرت عبداللہ ابن جابر کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت امام زین العابدین کا کس طرح استقبال کیا۔ میں یہ مکمل واقعہ نہیں سنا رہا کیونکہ ابھی میں نے کچھ اور چیزیں ابھی آگے بیان کرنی ہیں، صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ملاقات کے لیے آئے۔ 14 سال کی عمر تھی امام زین العابدین کی۔ کتنے سال جی؟ 14 سال۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور آپ کے دروازے پر ایک دربان بھی تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، امام حسین کی بھی شہادت ہو چکی ہے، امام زین العابدین کی عمر 14 سال ہے، کتنا آگے کا زمانہ آ چکا ہے۔ آپ کی عمر کافی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، تو دروازے پہ دربان رکھا ہوا تھا کہ ہر کسی کو مجھ سے ملنے نہ آنے دیا کرو، جو بڑا ضروری ہو وہ مجھ سے ملے، اس لیے کہ میں اب ہر کسی سے مل نہیں سکتا، طبیعت خراب رہتی ہے، بڑھاپا ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ دربان دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایک نوجوان سا لڑکا آپ کے پاس آتا ہے، چوکیدار کے پاس آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے جاؤ حضرت عبداللہ ابن جابر سے کہو حسین کا بیٹا علی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ امام زین العابدین کا اصل نام تھا علی بن حسین، زین العابدین آپ کا لقب ہے کہ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ آپ کا اصل نام تھا علی بن حسین۔ حضرت عبداللہ ابن جابر کے بارے میں بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب دربان نے آپ سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ اب اس کی عادت تھی روزانہ کی کہ جو بھی آتا نا وہ کہتا ہے 1 منٹ ادھر رکو، میں جا کے پوچھتا ہوں، اگر اجازت ملتی ہے تو تم آ جانا، ورنہ پھر تم واپس چلے جانا۔ اس نے حسب عادت ویسا ہی کیا، اس نے کہا آپ ادھر رکیں، میں ذرا جا کے اجازت لے لیتا ہوں، اگر وہ مانتے ہیں تو آپ مل لینا۔ حضرت امام زین العابدین رکے، وہ 1 منٹ لگا ہوگا یا 2 منٹ لگے ہوں گے، اندر گئے اور جا کر دربان نے حضرت عبداللہ ابن جابر سے کہا کہ باہر علی بن حسین کھڑا ہے جو کہ امام حسین کا بیٹا ہے، اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر بڑے بوڑھے تھے لیکن فوراً چارپائی سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھنے کیوں آیا ہے کہ لے کے آؤں یا نہ لے کے آؤں؟ جا جلدی سے حسین کے بیٹے کو لے کے آ۔ اچھا ابھی آگے سنیں گے تو آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ میں نے کہا میں ابھی پورا واقعہ نہیں سنا رہا، اس میں سے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، کبھی انشاءاللہ یہ میں پوری حدیث سناؤں گا، اس میں اور بھی بہت سی کمال کی باتیں۔ حضرت امام زین العابدین جب اندر تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن جابر کھڑے تو پہلے ہی تھے استقبال کے لیے۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن جابر نیچے بیٹھ گئے اور آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہنے لگے اے شہزادہ رسول مجھے معاف کر دینا، وہ جو 1 منٹ آپ کو دروازے پہ انتظار کرنا پڑا ہے، میں آپ سے اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، قیامت کے دن میرے نبی کو نہ بتا دینا۔ یہ انداز ہے صحابہ کا سادات کا ادب کرنے کا، یہ انداز ہے صحابہ کا سیدوں کے گھرانے کا ادب کرنے کا۔ آئیے اب صحابہ سے آگے لے کے بات چلتے ہیں تابعین، تبع تابعین کی طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، سامنے بچے کھیل رہے تھے۔ اب جس طرح دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں اچانک اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور پھر بیٹھ جاؤں، پھر کھڑا ہو جاؤں، پھر بیٹھ جاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، یا کھڑے ہو کے تقریر کرو یا بیٹھ کے کرو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہو کبھی بیٹھ جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام شافعی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ مکمل ہوا، درس مکمل ہوا، تو آپ کے جو شاگرد تھے ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا حضور درس تو مکمل ہو گیا ہے، آپ ذرا بتائیں کیا وجہ ہے؟ آپ پڑھاتے پڑھاتے کبھی اٹھ جاتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ امام شافعی کا ادب سادات دیکھنا ذرا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وہ جو سامنے دروازہ تھا اس کے باہر گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں ایک سید زادہ تھا، جب وہ کھیلتا کھیلتا سامنے آ جاتا میں اس کے ادب میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، جب سید آتا تو میں اس کے ادب میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ انداز ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، سادات کرام کا ادب کرنے کا۔ اور ہم جن سے والہانہ پیار کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کیا انداز ہے سادات کرام کا ادب کرنے کا؟ اعلیٰ حضرت ایک دفعہ کہیں دعوت پر گئے تو انہوں نے پالکی بھیجی کہ پالکی میں بیٹھ کے آ جائیں۔ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے پالکی دیکھی ہوئی ہے، 4 اس کے کونے ہوتے تھے اور مزدور اٹھاتے تھے اس کو، تو 4 کونوں والی وہ پالکی جو تھی اس میں اعلیٰ حضرت بیٹھے اور تھوڑا سا سفر کیا تو آپ نے کہا 1 منٹ رک جاؤ، پالکی سے نیچے اترے اور ان 4 جو پالکی اٹھانے والے مزدور تھے انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا مجھے تم میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسل کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ قربان کا عشق تھا ان لوگوں کا، اور قربان جائیں ان کی شان کے کہ جن کو خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں کو سید زادہ موجود ہے۔ کہنے لگے بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ تو پہلے انہوں نے نہیں بتایا، پھر آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ پھر ایک مزدور بولا، اس نے کہا جی میں سید زادہ ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کرتے ہیں؟ وقت کے امام تھے، وقت کے مجدد تھے، مفتی اعظم تھے، کیا کیا شان ان کی بیان کروں۔
دونوں ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول کی نسل کے سید زادے، مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سید ہیں، آج مجھے معاف کر دیں۔ قیامت کے دن حضور کو نہ بتانا کہ احمد رضا سید کے کندھوں پہ سواری کر کے آیا تھا۔ اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے شہزادوں کے کندھے اس لیے تھے کہ تو ان کے اوپر سواری کرے، تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں مزدور ہوں، کوئی اور بھی ہوتا تو میں نے اسے اٹھا لینا تھا، آپ تھے میں نے آپ کو بھی اٹھا لیا، تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ اے سید زادے اب ایسے بات نہیں بننی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میں نے اسے بھی اٹھانا تھا، میں نے آپ کو بھی اٹھا لیا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اب میں نے آپ سے تب تک راضی نہیں ہونا جب تک آپ اس پالکی میں نہیں بیٹھیں گے۔ آپ اس پالکی میں بیٹھیں گے، احمد رضا آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچائے گا، پھر میرے دل کو تسلی ملے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سادات کرام کا ادب ہے، اور یہ ہمیں شروع سے جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے ہر دور کے اندر یہ ہمیں ادب سادات کر کے بتایا ہے۔ آج ہمیں بھی سادات کرام کا ادب کرنا چاہیے۔ صرف امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان بیان کر کے تو جو موجودہ دور میں ہمارے پاس سادات ہیں ان کی اگر ہم عزت نہ کریں اور ہم سمجھیں حسن حسین ہمارے اوپر راضی ہیں، تو وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی نسل کا حیا نہیں کرو گے۔ اب میں نے اتنا پورا بیان کیا ہے سادات کرام کی شان میں، کچھ باتیں بھی میں چھوڑ گیا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آخر میں کچھ ضروری باتیں بھی بتا دوں، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شان کسی اور کی بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ذرا سی وچ ہاتھ ہو لویے ساڑا بھی کام بن جائے۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ کچھ لوگ جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے چہرے کے اوپر خون مال کے لیٹ جاتے ہیں، پتہ چلے کہ یہ بھی جنگ لڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو اصل میں سید نہیں لیکن خود کو سید کہلواتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے یہ میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھ رہا ہوں، فتاویٰ رضویہ شریف ہے، اور جلد نمبر اس کی جو ہے وہ 23 ہے اور صفحہ نمبر 198۔ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا، توجہ فرمائیے گا، پوری سادات کرام کی شان سن کر اگر آخر میں یہ باتیں آپ نہیں سنیں گے تو آپ پھر اس کی بھی عزت کر دیں گے جو اصل میں سید ہے ہی نہیں۔ سید کی شان میں نے بیان کی ہے، سید کی، پہلے سید ہو پھر عزت کا حقدار ہے نا، اگر سید نہیں تو پھر عزت کا حقدار ویسے مسلمان کے طور پر تو ہے لیکن سید والی عزت کا حقدار نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، سوال یہ ہے کہ ایک شخص مجہول النسب ہے اور وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اس کی عزت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا ہے، اپنے مکان پہ سید لکھتا ہے، خود کو سید کہلواتا ہے لیکن اصل میں وہ مجہول النسب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ کتنے جی؟ 2۔ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، آپ نے 2 جواب دیے ہیں اور دونوں علیحدہ علیحدہ نقطے ہیں، دونوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مجہول النسب سے مراد ہے وہ بندہ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، اس کا باپ دادا کون ہے۔ تو وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہجرت کر کے آنے والا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ہجرت کر کے آنے والا، کہ اگر تو وہ ہمارے گاؤں کا ہے پھر تو ہمیں کیوں نہیں پتہ ہوگا اس کے نسب کا، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادے کا نام کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مجہول النسب ہے جس کے باپ دادے کا ہمیں پتہ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ مہاجر ہے، کہیں اور سے آیا ہوا ہے، اس علاقے کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی مہاجر ہے یعنی مجہول النسب ہے، تمہیں نہیں پتہ اس کے باپ دادے کا کہ وہ کون ہے، تو وہ اگر خود کو سید کہتا ہے تو تم مان جاؤ۔ کیا کرو جی؟ مان جاؤ، اس سے شجرہ نہ مانگو۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت نے آگے ایک دلیل بھی دی ہے، اس سے سند نہ مانگو کہ تم مجھے سند دو گے تو پھر میں تمہیں جو ہے وہ مانوں گا، کیونکہ یہ کہ دیکھیں مہاجر ہونا کوئی ذات نہیں ہوتی، مہاجر ہونا ایک صفت ہے کہ بندہ کہیں سے ہجرت کر کے آیا ہوا ہے، وہ کہیں پہلے کہیں اور رہتا تھا، اب ہجرت کر کے کہیں اور چلا گیا ہے، وہ مہاجر ہے، اس کی ذات تو کوئی اور ہوگی، وہ کمہار ہوگا، بٹ ہوگا، جٹ ہوگا، سید ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اب اس سے پوچھو کہ وہ کیا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مان جاؤ، اس لیے کہ تمہیں کنفرم نہیں کہ اس کا باپ دادا کون ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بندہ تھا، اس کی کسی سید سے لڑائی ہوئی، کس سے لڑائی ہوئی؟ سید سے۔ جب لڑائی ہوئی تو سید نے کہا حیا کر، میں سید ہوں۔ اس نے کہا کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ میں سید ہوں، مجھے سند دکھا ذرا، تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ میں سید ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا قیامت برپا ہے، حشر کا میدان لگا ہے اور سب لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جا کر اپنی شفاعت کی جو ہے وہ درخواست پیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی بھاگا اور جا کر کہا حضور میری شفاعت فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کا جواب نہیں دیا، یعنی نہیں فرمایا کہ میں تیری شفاعت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا امتی ہوں،
میری شفاعت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو میرا امتی ہے؟ سند دکھانا ذرا، کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو میرا امتی ہے؟ یہ دلیل دے کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی مہاجر ہے کہیں اور سے آیا ہوا ہے جس کے باپ دادے کا پتہ نہیں ہے، اگر وہ کہو کہ سید ہے تو مان جاؤ۔ لیکن دوسرا جواب، میں نے کہا اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب ہو گیا، دوسرا جواب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جس کا واقعی میں پتہ ہے کہ یہ سید نہیں ہے، جس کے باپ دادے کا ہمیں پتہ ہے، میں کسی برادری کا نام نہیں لیتا لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے باپ دادے تک وہ کچھ اور تھے، اب نئی نسل آئی ہے تو وہ سید بن گئے ہیں، ان کے مکان پہ سید لکھا گیا ہے، ان کے نام کے ساتھ سید لکھا گیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی پروٹوکول کے طور پر سید صاحب، شاہ جی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے کسی برادری کا نام نہیں لیا، کوئی بندہ اٹیک نہیں کر سکتا، پریشان نہ ہو آپ، میں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ تو میں کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو وہ بندہ ہے جو کہیں اور سے آیا ہوا ہے، وہ کہے سید ہوں تو مان جاؤ، اس سے بے شک شجرہ نہ مانگو، سند نہ مانگو۔ لیکن ایک بندہ جو کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سید نہیں، اس کا پتہ ہے اس کی نسل کیا ہے، اب آپ فرماتے ہیں جو یہ بندہ ہے اس کو سید نہ ماننا یہ لازم ہے۔ کیا ہے جی؟ لازم ہے، اس کو سید نہ ماننا لازم ہے، اس کا فریب لوگوں کو بتانا لازم ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ سید سمجھ کے ان سے رشتہ داری کر رہا ہے، بیٹی لے رہا ہے یا دے رہا ہے، اسے بتا دو کہ یہ سید نہیں ہے، اسے سید نہ سمجھنا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میرے پاس فتاوی رضویہ شریف موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو واقعی میں سید نہ ہو وہ ملعون ہے، لعنتی ہے جو سید نہ اور خود کو سید کہے۔ اور آپ فرماتے ہیں نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ ساتھ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا، یعنی کسی اور کا بیٹا خود کو کہہ دیا، باپ کو مار تھا اس نے کہا میں باٹوں، باپ کچھ اور تھا اس نے کہا میں وہ ہوں، اپنے باپ کو بدل لیا، اپنے کسی اور کی طرف اپنے نسب کو جو ہے وہ کر دیا، منسوب کر دیا، میرے حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ نہ میں جاٹ ہونے کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں، نہ آپ باٹ ہونے کی وجہ سے مجھ سے کوئی کم تر ہیں، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذات دی ہوئی ہے اسی پہ رہیں، اس کو نہ تبدیل کریں، اور جو سید ہیں ان کی عزت اس وجہ سے کرنا۔ میں آخری جملہ بول کر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ سید کی عزت صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرکار علیہ السلام کا ادب کر رہا ہے، وہ حضور کا ادب کر رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سید کا ادب کیا ہے، وہ سمجھے کہ میں نے حضور کا ادب کیا ہے، اس لیے کہ وہ سید کا کوئی اپنی ذاتی وجہ سے ادب نہیں کر رہا، وہ حضور کی نسل ہونے کی وجہ سے ادب کر رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں جو بندہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوگا، حضور علیہ السلام کو عرض کرے گا حضور میں نے آپ کا زمانہ تو نہیں پایا تھا، میں تو بہت بعد میں پیدا ہوا، نہ میں نے آپ کو دیکھا، نہ آپ کے صحابہ کو دیکھا، نہ آپ کے اہل بیت کو دیکھا، ہاں میرے دور میں چند سید تھے، میں ان کا ہمیشہ ادب کیا کرتا تھا کہ یہ میرے نبی کی خوشبو ہے، یہ میرے نبی کی نسل ہے، مجھے اس وجہ سے معاف کر دیں۔ جو بندہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس نے سادات کرام کا ادب کیا ہوگا، میرے حضور اس کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادات کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح معنوں میں سید ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق بخشے۔